مغربی محققین و مفکرین کا کہنا ہے کہ بارش شروع ہونے سے 7 دن پہلے تک حضرت نوح۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، میں آپ سے شیئر کر رہی تھی تندور کے پانی نے دنیا غرق کر دی 30,000 قبل مسیح، اور اس کا تھا پارٹ نمبر 1۔ اور آج میں آپ کے لیے تاریخ کے جھروکوں میں تندور کے پانی نے دنیا غرق کر دی کا پارٹ نمبر 2 اور آخری لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے تندور کے پانی نے دنیا غرق کر دی کا پارٹ نمبر 2 اور آخری آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب پانی چڑھنے لگے تو اس میں لوگوں کو بٹھا دیں، زمین کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میں سوار ہو جائیں، اور جب طوفان تھمے تو اس کی تسبیح و تمجید کرتے ہوئے اس سے اتر آئیں۔ حکم الہی کے مطابق حضرت نوح نے کشتی بنانی شروع کی تو آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس سے زیادہ دیوانگی کا ثبوت کیا ہوگا کہ خشکی پر کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے حضرت نوح نے یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی۔ تو رات بتاتی ہے کہ یہ گھر پھر صنوبر کی لکڑی سے بنائی گئی جس پر رال لگائی گئی۔ اسی روایت کے مطابق کشتی 3 منزلہ تھی، اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ مغربی تحقیق کے مطابق کشتی بجرا نما تھی اور اس کی تعمیر میں سرویا صنوبر کی لکڑی استعمال کی گئی۔ کم و بیش 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ لمبی تھی۔ اس کشتی کا اپنا وزن 14,000 ٹن رہا ہوگا، جبکہ یہ 20,000 ٹن وزن لے جانے کے قابل ہوگی۔ اس کی 3 منزلیں، ایک دروازہ اور 18 انچ چوڑی ایک کھڑکی تھی جس نے شاید کشتی کو چاروں جانب سے گھیرا ہوا تھا۔ کشتی کی گنجائش ٹرین کی 522 بوگیوں کے 14 لاکھ کیوبک فٹ تھی۔ انسٹی ٹیوٹ آف کریشن ریسرچ امریکہ کے ڈاکٹر جان مورس کے مطابق انسان اس وقت جن 17,600 جانوروں کی نسلوں سے واقف ہے، ان کے ایک ایک جوڑے کے لیے صرف 188 بوگیاں کافی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم دور کے بہت سے جانوروں کی نسلوں سے کم از کم 2/3 35,200 کے لگ بھگ ناپید ہو چکی ہیں۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کم از کم 120 برس میں تیار ہوئی ہوگی۔ مغربی اسکالرز کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از خود جانوروں، پرندوں اور چوپایوں کے ذہنوں میں یہ پیدا کی کہ وہ کشتی نوح کے پاس جمع ہو جائیں۔ یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ کشتی پر رہنے کے دوران جانوروں میں سے نہ کسی کا انتقال ہوا اور نہ کوئی نیا جانور پیدا ہوا۔ خیال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کشتی کی بالائی منزل پر جمع کی گئی تھی، جبکہ درمیانی منزل پر تمام جاندار رہائش پذیر تھے۔ تیسری اور آخری منزل کو ون ڈے کرکٹ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا، تاہم ان میں سے کوئی امر حقیقت نہیں۔ کشتی کے چاروں جانب کھلنے والی کھڑکی ہوا کی آمد و رفت کے لیے رکھی گئی ہوگی، اور پھر ایک روز طوفان کی ابتدا ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک خاص تندور سے جس کی نشاندہی کر دی گئی تھی پانی ابلنا شروع ہوا، پھر زمین کے سوتے کھلتے چلے گئے اور آسمان سے بارش شروع ہو گئی جس کے ساتھ ہی زمین پر پانی چڑھنا شروع ہو گیا۔ توریت کے مطابق 40 دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین سے پانی ابلتا رہا اور 5 ماہ تک برابر چڑھتا رہا، حتیٰ کہ بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ توریت ہی کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت نوح کی عمر 600 سال 1 مہینہ 70 دن تھی۔ مغربی محققین و مفکرین کا کہنا ہے کہ بارش شروع ہونے سے 7 دن پہلے تک حضرت نوح نے کشتی میں سوار ہونے میں توقف کیا۔ ایک مفکر کا خیال ہے کہ یہ دن ممکن ہے متوسلہ کی وفات پر تعزیت کے لیے مخصوص کیے گئے تھے، جس کا چند روز قبل ہی انتقال ہوا تھا۔ یہاں مغربی مفکرین اصرار کرتے نظر آتے ہیں کہ اس صورتحال میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سیلاب عالمی نہیں بلکہ مقامی نوعیت کا تھا۔ مقامی سیلاب کے لیے بھلا 120 سال صرف کر کے ایک بہت بڑی کشتی بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ چھوٹے سیلاب سے بچنے کے لیے بلند پہاڑ پر چڑھا جا سکتا تھا یا کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کی جا سکتی تھی۔ اس سیلاب کے ساتھ ہی بقول ان کے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی پوری دنیا کو اس طرح کے سیلاب میں غرق نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیلاب اب بھی آتے ہیں لیکن یہ مخصوص علاقوں تک محدود رہتے ہیں اور ان میں ہزاروں یا لاکھوں جانوروں کا اتلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن پوری انسانی
آبادی کبھی ان سے متاثر ہوتی ہے نہ تباہ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ طوفان نوح اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ اور منفرد طوفان تھا۔ مغربی محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طوفان سے صرف زمین ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ بعض کے خیال میں مریخ اور مشتری کے درمیان واقع ایک سیارے کی ناگہانی تباہی اس طوفان کا باعث بنی تھی۔ اس جگہ اب چھوٹے چھوٹے سیارچوں کی ایک پٹی موجود ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ دنیا کے موجودہ تمام پہاڑی سلسلے طوفان کے بعد پانی اترنے اور زمین کی سطح پر پانی کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے باعث وجود میں آئے، جبکہ براعظموں کی موجودہ صورت طوفان ختم ہونے کے 150 سال بعد نمودار ہوئی۔ اس میں طوفان کے پانی کے علاوہ شدید زلزلوں، تند و تیز موجوں سے پیدا ہونے والی زمینی کٹاؤ اور بعض آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کے عوامل بھی شامل تھے۔ بائبل کے بعض محققین اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ زمینی براعظموں کی موجودہ ترتیب و تشکیل طوفان کے دنوں میں ہی عمل میں آئی تھی۔ اگر تمام اندازوں کو چھوڑ کر محض ڈائنوسارز کو طوفان نوح کی اصل تاریخ کی بنیاد بنایا جائے، سائنسدان اس امر پر متفق ہیں کہ ڈائنوسارز کی نسل اچانک موسمی تغیرات کے باعث ختم ہوئی۔ ممکن ہے کہ یہ موسمی تغیر یعنی طوفان رہا ہو، چنانچہ اگر ڈائنوسارز طوفان نوح کے نتیجے میں ناپید ہوئے تو پھر یہ تباہ کن سیلاب 30,000 سال قبل مسیح یا اس کے لگ بھگ آیا ہوگا، جو نہ صرف قرینِ قیاس ہے بلکہ اس امر کی شہادتیں بھی موجود ہیں کہ انسان 30,000 قبل مسیح میں کرۂ ارض پر حیات تھا۔ دوسری جانب انسانی حیات اور قوموں کی تاریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو اب تک دریافت ہونے والا دنیا کا قدیم ترین شہر کامبے ہے، جو فروری سن 2002 میں حادثاتی طور پر سمندر میں آلودگی کی سطح کا جائزہ لینے والے ماہرین کی نگاہ میں آیا۔ بھارتی صوبہ گجرات کے ساحلوں کے قریب واقع یہ شہر 7,500 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا۔ اب اس شہر کے کھنڈرات سمندر کی تہہ میں موجود ہیں۔ اگر اس شہر کی عمر محتاط ترین اندازوں کے مطابق 10,000 سال بھی لگائی جائے تو اس کا سنِ ابتدا 8.500 قبل مسیح بنتا ہے۔ یہ شہر طوفان نوح کے نتیجے میں تباہ نہیں ہوا بلکہ ایک شدید ترین زلزلے نے اسے ملیامٹ کیا تھا۔ یہاں ہندوستان کے ایک اور قدیم شہر ایودھیا کا تذکرہ بھی خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 9,000 قبل مسیح کے لگ بھگ آباد ہوا۔ کامبے کی طرح ایودھیا کی تاریخ میں بھی کسی طوفان کا تذکرہ موجود نہیں۔ اسی طرح سرزمین فلسطین کا شہر جیریکو بھی 7,500 قبل مسیح میں موجود تھا اور اس کی پوری تاریخ میں کہیں طوفان نوح کا ذکر نہیں۔ ایرانی، جاپانی اور دنیا کی دیگر اقوام جو خود کو قدیم ترین کہتی ہیں، طوفان کے ذکر سے خالی ہیں، جبکہ ان میں سے کم و بیش ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ 6,000 قبل مسیح یا اس سے قبل وجود میں آئیں۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ طوفان نوح ان شہروں کے آباد ہونے اور قوموں کے ترتیب پانے سے اتنا عرصہ قبل آیا تھا کہ کوئی اس کی تباہ کاریوں سے واقف ہی نہ تھا۔ اور یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ اس طرح کے عالمگیر اور تباہ کن سیلاب کے بعد حالات معمول پر آنے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال لگے ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس طوفان میں حضرت نوح کے ایک نافرمان بیٹے کی غرقابی کا ذکر بھی کیا ہے۔ مفسرین نے اس کا نام یام بتایا ہے، البتہ توریت اس عبرتناک اور سبق آموز واقعے کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ یام نافرمان اور گمراہ تھا، کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، اس لیے اس نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ جب طوفان بڑھنے لگا تو حضرت نوح نے اسے آواز دی لیکن وہ نہ مانا اور بولا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ یہ عذاب الہی ہے اور اس سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی وقت ایک لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ باپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ رب العزت، تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میرا بیٹا میرے گھر والوں میں تھا۔ ارشاد ہوا کہ وہ نافرمان تھا، اس لیے تمہارے گھر والوں میں وہ شامل نہیں تھا۔ ہم سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آپ نے فوراً استغفار کیا۔ بالآخر جب تمام کافر اور نافرمان غرق ہو گئے تو 150 دن بعد طوفان تھما اور 7ویں مہینے کی 17 تاریخ
کو حضرت نوح کی کشتی کوہ ارارات کی چوٹی جودی موجودہ ترکی پر ٹھہر گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کوہ ارارات کی یہ چوٹی مستقل برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت ان نشانیوں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں انسان کو اس کے گزرے ہوئے دنوں اور واقعات کی بابت بتاتی ہیں یا بتائی گئی ہیں۔ سن 1840 میں ارارات کو ایک آتش فشاں کے طور پر شناخت کیا گیا۔ 10 سال بعد جب اس سے لاوا ابلا تو دنیا کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی اور پھر اس کی چوٹی پر حضرت نوح کی وہ کشتی بھی دریافت کر لی گئی جس میں بیٹھ کر عذاب الہی سے نجات حاصل کی گئی تھی۔ اب ارارات کے دامن میں ایک چھوٹا سا شہر بھی آباد ہے جس کی آبادی 10 سے 15 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ کشتی ٹھہرنے کے 40 روز بعد حضرت نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے اور کبوتری بعض روایات میں فاختہ کو اڑا دیا۔ دونوں واپس آ گئے کیونکہ ابھی پانی نہیں اترا تھا اور انہیں کہیں پاؤں رکھنے کو خشکی نہ مل سکی تھی۔ ایک ہفتے بعد کبوتری یا فاختہ کو دوبارہ اڑایا گیا اور وہ زیتون کی ایک پتی منہ میں لیے لوٹی جس کا مطلب تھا کہ طوفان ختم ہو گیا ہے یا بلا ٹل گئی ہے۔ آج بھی امن کی نشانی کے طور پر فاختہ کے منہ میں زیتون کی شاخ دکھائی جاتی ہے۔ مزید ایک ہفتے بعد حضرت نوح بھی اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے باہر آ گئے۔ آپ نے خشک زمین پر اترنے کے بعد ایک عبادت گاہ اور قربان گاہ تعمیر کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے حضرت آدم کے تعمیر کردہ کعبے کی تجدید نو کی جو سیلاب کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ توریت کے مطابق آپ نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا اور مزید 350 سال تک تبلیغ و ارشاد میں مصروف رہے اور 950 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بعد نسل انسانی نے نیا جنم لیا تھا۔ تو پیارے ویورز، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو تندور کے پانی نے دنیا غرق کر دی 30,000 قبل مسیح کا یہ تاریخی واقعہ کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔